ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے شاید والد صاحب کا انتقال ہوا اور وہ کچھ زمین اور مکان چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں۔ تو ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ زمین میں سب کا حصہ ہوگا لیکن مکان ایک بھائی کے نام ہوگا اور باقی سب بھی راضی ہیں، لیکن ایک بھائی اس تقسیم پر راضی نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب والد صاحب کا یا جس کی بھی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کا انتقال ہو تو تمام ورثاء تمام جتنی بھی وراثت رہ گئی ہے اس میں باہم صلح کر لیں۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی حصے ہیں، کوئی یہ کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنا اس چیز میں سے حصہ چھوڑ دیتا ہوں، اس چیز میں سے مجھے دے دیا جائے۔ یہ ہم پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ معاف بالکل نہیں کر سکتے ہیں، جب تک تقسیم ہو جائے کوئی وارث اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ تقسیم حق شرع ہے۔ لیکن یہ وہ کر سکتا ہے کہ اپنا ایک جگہ سے حصہ چھوڑ کر دوسرے حصے پر راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں اور 2 دکانیں ہیں، 2 مکان ہیں۔ اب شرعی لحاظ سے تو ان چاروں بھائیوں کا حق ان تمام چیزوں کے اندر ہے، لیکن اگر وہ آپس میں کمپرومائز کر لیں گے، چلو ایک مکان میں لے لیتا ہوں، دوسرا مکان تم لے لو، ایک دکان ایک بھائی لیتا ہے، ایک دکان ایک، اور سب اس پہ راضی ہو جائیں، تو یہ تقسیم صحیح ہے، اس کو صلح کہتے ہیں، یہ ہو جائے گی۔ تو آپ کے اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر سب بھائی بہن اس صلح پر راضی ہو جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس میں ضروری ہوتا ہے کہ تمام کے تمام ورثاء راضی ہوں۔ اگر ایک وارث بھی راضی نہیں ہوگا تو پھر یہ صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو بھائی یہ کہتا ہے کہ مکان مجھے ملے اور زمین میں سب کا حصہ ہو، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ چاہے کوئی بھائی زمین میں کام کرتا رہا ہو، مکان کے اندر اس کی حفاظت کرتا ہو یا شروع سے رہتا ہو، جیسے ہی مورث کا انتقال ہوتا ہے، یعنی جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تمام کا حق تمام مال میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو کسی بھی چیز سے اور اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس لیے یا تو اس بھائی کو راضی کیا جائے یا پھر زمین اور مکان دونوں تمام بھائی بہنوں کے اندر شرعی لحاظ سے تقسیم ہوگا۔ اگر بھائی اور بہن ہیں صرف، تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگا کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آج کی کچھ آفر کویسچنز ہیں، پھر ہم کالز لیں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی گھر سے نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ سفر کی مسافت تک ہم نہیں جائیں گے، 92 کلومیٹرز دور نہیں جائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں تو پھر وہاں جا کر ارادہ ہو گیا کہ اب ہم ذرا دور جائیں گے اور وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسافر ہونے کے لیے ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ جیسے ہی آپ شہر کی حدود سے نکلتے ہیں اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، ان 2 چیزوں کا اجتماع ہوتا ہے تو مسافرت شروع ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شہر سے باہر نکلا اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ نہیں ہے، اس سے کم ہے، مسافر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا 200 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے لیکن وہ شہر سے ابھی باہر نہیں نکلا ہے، ایئرپورٹ پر ہے، بس اسٹاپ پر ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہے، تو وہ مقیمی ہوگا، بھی مسافر نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں مجتمع ہوں گی تو ہوگا۔ تو اب جیسے آپ کا کویسچن ہے کہ وہ شہر کی حدود سے آپ باہر نکلے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ نہیں ہے، کم کا ہے، تو آپ مقیم رہیں گے، مسافر نہیں۔ اب مثلا آپ کسی شہر میں پہنچ گئے جو قریب تھا، اب وہاں سے آپ نے ارادہ کیا ہے آگے جانے کا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ وہاں سے آگے جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور کم از کم اب وہاں سے 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، تو پھر آپ مسافر یقینی سی باتیں بن جائیں گے، اور اس سے کم کا ہے تو پھر پھر مسافر تو پہلے ہی تھے، آپ مسافر ہی رہیں گے۔ اور اگر وہاں اب حکم یہ ہوگا کہ آپ ٹھہرنے کا کتنا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو یہاں مقیم ہو گئے۔ اب اگر آپ 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس شہر کی حد سے جیسے باہر نکلیں گے مسافرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہاں پر آپ کا 15 دن سے کم ہی ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور آگے آپ 92 کلومیٹرز دور جانا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کی مسافرت پہلے ہی چل رہی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا قیام کیا، اب آگے جائیں گے تو آپ قصر ہی نماز پڑھتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ایک 78 ایئرز اولڈ خاتون ہے، 78 سالہ، کافی بزرگ خاتون ہے، کسی نے ان کے گلے میں ایک چھوٹے لفظوں والا قرآن جو بالکل چھوٹا سا چھاپ دیتے ہیں وہ ان کے گلے میں ڈال دیا ہے حفاظت کی غرض سے، اور ایسے ہی ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کا کڑا ڈالا ہے جس کے اوپر آیت الکرسی نقش ہے، اور وہ اس کے ساتھ واش روم وغیرہ بھی جاتی ہیں،
تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس طرح کرنا صحیح ہے اور ڈالنے والے گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اتنا چھوٹا قرآن عظیم چھاپنا کہ جو پڑھا نہ جا سکے، یہ سخت مکروہ ہے، اور اس کو علماء نے گناہ لکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک ڈیکوریشن پیس بنانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اس طرح آیات کو لکھنا کہ مطلب سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے، چاہے کتنے ہی خوبصورت بنائے۔ اس لیے قرآن پاک کو نازل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو اس طرح ڈیزائن بنا کر خوبصورت بنا کر صرف واہ واہ سمیٹی جائے اور پتہ نہ چلے کہ قرآن پاک کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی سخت مکروہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا ہی مکروہ، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کے گلے میں ڈال دینا جو شدید بے ادبی کا سبب بنے گا۔ کبھی آدمی کا ہاتھ پاک ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے، کبھی لیٹتے ہوئے وہ دب جائے گا، پھر واش روم میں جانا، یہ سب مطلب یہ کہ سخت ترین بے ادبی ہیں۔ اسی طریقے سے کڑھا پہن کر اس کڑے کے اوپر اگر آیت الکرسی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس آیت الکرسی پہ بے وضو ہاتھ بھی لگے گا، اور بالغ انسان اگر قرآن پاک کو بے وضو چھوئے تو یہ حرام، اگر حالت جنابت میں ہے تو اور زیادہ سخت حرام، اور پھر اس کو باتھ روم میں لے جانا اس طرح کہ وہ اوپن ہے اور گندی بدبودار فضا کے اندر قرآن پاک کو اس طرح لے کر جانا، یہ سب سخت بے ادبی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر جو اس گھر کے رہنے والے ہیں اگر اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کو فوراً گلے سے اتاریں اور کسی جگہ دفن فرما دیں یا کسی متبرک جگہ ایسی اچھی جگہ رکھ دیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو، اور یہ ہاتھ کا کڑا بھی فوراً اتاریں، اس کو نہ پہنیں۔ یاد رکھیں کہ حفاظت اس طریقے سے کرنا کہ جو شریعت طریقے کو ناجائز قرار دیتی ہے وہ کبھی بھی حفاظت کا ضامن نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تو بے برکتی پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اس کا قہر نازل ہوگا۔ اس لیے اپنے پاس سے ہم لوگ جو یہ خود بخود مطلب نتائج مرتب کر لیتے ہیں بغیر ہدایت شرع کے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا چاہیں، حصول برکت کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیں، پہلے اس کے بارے میں معلوم کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر تعلیم شرع اجازت دیتی ہو تو ٹھیک، ورنہ اس سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا طریقہ بتا دیں۔ لیکن تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الفاظ چاہے کیسے بھی ہوں یوں کہہ دیں یا ارادہ کر لیں کہ یا رب کریم سابقہ زندگی میں مجھ سے اگر کوئی کلمہ کفر جان بوجھ کر یا غلطی سے سرزد ہو گیا ہو یا کوئی ایسی خطا یا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا ہو، تو میں صدق دل سے معافی مانگتی ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے اور آئندہ احتیاط کا وعدہ کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلا یا دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ تجدید ایمان ہو جائے گا۔ تجدید نکاح کے لیے میاں بیوی کا موجود ہونا بہتر ہے، اور دو گواہ عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ یہ جوان بیٹے بھی بن سکتے ہیں، گھر کے بالغ افراد بھی بن سکتے ہیں، کسی قاضی صاحب کی حاجت نہیں ہے۔ میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور زوجہ شوہر سے کہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں۔ اگر کوئی مہر رکھنا چاہیں، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کلمہ کو فوراً نکل گیا تو بہتر ہے نیا مہر، ورنہ مہر جدید کی حاجت نہیں ہوتی۔ بس اتنا آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر جواب میں کہے کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا۔ بس جیسے یہ کہیں گے نکاح ہو گیا۔ ایک دفعہ کہنا کافی ہے، 3 دفعہ کہہ لیں تو بہتر ہے، تو یہ نکاح ہو گیا، کسی بڑے اہتمام کی حاجت نہیں ہے۔ کبھی کبھار مطلب بلکہ اگر ہو سکے تو روزانہ تجدید ایمان کر لیا کریں، اور کبھی 3 مہینے میں 6 مہینے میں تجدید نکاح بھی ہو جائے، اسی طرح اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو بہتر ہوتا ہے۔ نادانستہ طور پہ انسان کی زبان سے کچھ کلمات ایسے نکل سکتے ہیں جس سے ایمان میں خلل پیدا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جن کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی کلمات اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنی عادت میں شامل کریں، بہتر ہے۔